ناظرین سلام علیکم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً دلوں کو بھی لوہے کی طرح زنگ لگتا ہے. تو پھر کسی نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ پھر ایسے میں کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو اور تلاوت قرآن کرو. تو آئیے آج ہم ہمارے اس سیریز کو آگے بڑھاتے ہیں، وہاں کی ہمیشہ کی زندگی یعنی موت کو یاد کرتے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا کے رنگوں میں ذمہ داریوں میں ڈوب کر کہیں ہمارے دلوں نے بھی اگر زنگ پکڑ لیا ہے تو اس یاد کے ذریعے اسے دور کرتے ہیں. اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی. السلام علیکم آپا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا ہمارا یہ جو شو ہے الحمدللہ ہمارے ویورز کو بہت پسند آ رہا ہے، اور بہت لوگ بھی ہمیں میسیجز کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا شو ہے اور اچھا الحمدللہ رسپانس ہے. تو اب ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے پہلا آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہیں گے. آپا ہم جب سب زیارت پر جاتے ہیں، جب نجف جاتے ہیں تو دل کرتا ہے یہیں مر جائیں اور یہاں وادی السلام میں دفن ہو جائیں. کربلا جاتے ہیں تو لگتا ہے کربلا میں موت آ جائیں، یہاں دفن ہو جائیں. لیکن ہم رہتے ہندوستان میں اور بس ایسی خواہش لے کے ہندوستان میں ہی مر جاتے ہیں، وہاں کی مٹی نصیب نہیں ہوتی. تو کیا کرنا چاہیے ایسے میں کہ اگر ہم وہاں مر کے وہاں دفن ہونا چاہتے ہیں، کوئی علاج ہے اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. بس یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے بہت سارے مرحلے برزخ کے طے کیے اور بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی. بے شک یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے زندگی لگ جائے گی. مختصراً ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس کا سفر طے کرتے کرتے آج ہم اس سوال تک آئے ہیں کہ اگر آرزو یہ ہے کسی کی کہ اسے کربلا کا مدفن نصیب ہو تو وہ کیا کرے. ایک چھوٹی سی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ ایسے فرشتوں کو معین کر کے رکھا ہے کہ جو میتوں کو یعنی جنازوں کو جو دفن کر دیے جاتے ہیں ان کو ان کے مناسب مقام پر پہنچا دیتے ہیں. اچھا. جن کو فرشتہ نقالہ کہا جاتا ہے. جب جناب میثم تمار امیر المؤمنین کی خدمت میں آ کر سوال کرتے ہیں کہ مولا میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی مادر گرامی کو مدینے لے جا کے دفن کروں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے پر؟ تو مولا نے جواب دیا میثم کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تمہاری ماں کو موت آ جائے تم وہیں پر دفن کر دو. اگر اللہ کی اجازت ہوئی اور وہ اس جگہ کے قابل اللہ کی نگاہ میں ہوئی تو اللہ خود ان کو مدینے پہنچا دے گا. یعنی یہ میٹر نہیں کرتا کہ انسان کہاں دفن ہو رہا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ انسان کس قابل ہے. اسی وجہ سے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا کہ میت کو جہاں جی چاہے وہاں دفن کر دو، اس لیے کہ جو جس مقام کا ہوتا ہے اس کو وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے. اسی لیے وہ شعر بھی ہے نا کہ ان کی جنت ان کی دوزخ کچھ نہیں بس چپ رہو، جو جہاں کا ہے فرشتے خود اٹھا لے جائیں گے. یہ فرشتے نقالہ کام ہی یہی کرتے ہیں کہ جو جس مقام کا ہے اسے اس مقام پر قبر سے باہر نکال کر پہنچا دیا جاتا ہے. اگر میں اس طرف بھی اشارہ کر دوں کہ قوم لوط کا جو گناہ تھا، اس گناہ میں اگر کوئی ملوث ہوتا ہے کہ جو قوم لوط کر رہی تھی، اگر وہی گناہ کوئی انسان کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ 3 دن کے بعد، وہ 3 دن تک تو اپنی قبر میں رہتے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد فرشتہ نقالہ ان کو ان کی قبر سے نکال کر قوم لوط تک پہنچا دیتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اور پھر قیامت کے دن ایسا انسان قوم لوط کے ساتھ ہی محشور کیا جائے گا. تو اگر کسی کے اندر آرزو ہے، تمنا ہے کربلا میں دفن ہونے کی، تو اسے بالکل بھی اس چیز کی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں میں کربلا جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی، پتہ نہیں پھر مجھے نجف میں وادی السلام میں جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہاں دفن ہو رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کہاں کے قابل بنایا ہے. چاہے جس زمین پر دفن ہو جائیں، جس زمین کے قابل ہوں گے اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے گا. اور اگر ہم لائق نہیں ہیں، سزاوار نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، تو کربلا میں دفن ہونے کے باوجود بھی وہاں سے نکال کر ہمیں وہاں لے جایا جائے گا جہاں کے ہم لائق ہیں. جہاں کے ہم قابل ہیں. بے شک. تو پھر آپا اگر کسی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اپنی قبر سے، تو ہم اس کی قبر پہ اگر وزٹ کریں تو پھر
وہی قبر اس کی جو دنیا میں ہے پھر تو وہی ہے اگر ہم وہاں وزٹ کر رہے ہیں تو. ہاں، کیونکہ اللہ جو ہے انہیں اجازت دیتا ہے نا، ارواح جب آزاد کی جاتی ہیں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ قبروں پر جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے سے. ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی اچھی جگہ دفن ہونے لائق نہیں ہے تو وہ وہاں سے بھی ہٹ جاتا ہے. جیسے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہیں عمرہ گئے یا کہیں پر زیارت پر گئے اور حالانکہ جب وہ یہاں اپنے ملک میں تھے تو وہ اس لائق نہیں تھے، جیسے ان کے ظاہری گناہ بہت عام تھے، اور پھر انہیں مل جاتا ہے وادی السلام کا کفن اور دفن یا پھر کربلا کا کفن اور دفن. تو کیا اس سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے؟ کیا کیسے ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں، یہ الگ الگ مرحلے ہیں. ممکن ہے کہ اس جگہ کی برکت سے ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بہت خوبصورت سا، میرے دل کے بہت قریب ہے یہ واقعہ. مرزا مہدی آشتیانی لکھتے ہیں کہ ایک خادم تھا جو امام حسین کے حرم میں کفشداری کا کام کرتا تھا، جس کا نام محمود تھا. اس نے یہ بیان کیا کہ ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے حرم کی ڈیوٹی دی گئی اور میں حرم میں موجود تھا. سارے لوگ جب باہر آ گئے تو میں نے حرم کو لاک کیا اور صحن میں آ کر میں نے دیکھا کہ سارے خادم سو رہے ہیں. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں بیٹھا ہوا تھا. آدھی رات کو میں دیکھتا ہوں کہ صحن کا دروازہ خود بخود کھلتا ہے اور اندر 2 افراد جو ہے داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد صحن کے اندر جو ایک قبر بنی ہوتی ہے وہ بالکل تازہ، یعنی اسی دن وہ قبر بنائی گئی تھی، کسی مردے کو دفن کیا گیا تھا. اس کو وہ کھولتے ہیں اور کھول کر اس مردے کو وہاں سے نکال کر یہ کہتے ہوئے لے جانے لگتے ہیں کہ تو اس کا حقدار، ہاں، تو اس جگہ کا حقدار نہیں تھا اور تجھے تیرے رشتہ داروں نے یہاں پر دفن کر دیا، لہٰذا اب تو جہاں کا ہے تجھے وہاں لے جایا جائے گا. مردہ فریاد کرتا ہے. محمود کہہ رہے ہیں کہ مردہ بہت فریاد کرتا ہے کہ نہیں، مجھے مت لے جاؤ، مجھے رہنے دو، امام حسین کی جگہ مجھے مل گئی ہے، اب یہاں سے کون جانا چاہے گا. لیکن ان لوگوں نے نہیں سنا، وہ فرشتہ نقالہ تھے اور وہ لے جانے لگے. جب وہ مایوس ہو گیا کہ نہیں اب یہ میری بات نہیں سنیں گے، تو محمود یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مرحوم نے اپنا رخ قبر امام حسین کی جانب کیا اور قبر کی جانب رخ کر کے کہتا ہے کہ مولا، کیا آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کے پڑوسیوں کو بھی آپ کے در سے ایسے نکال دیا جاتا ہے؟ بس وہ کہتا ہے کہ اس مرحوم نے یہ کہا تھا، میں نے دیکھا کہ کربلا کے در و دیوار لرز رہے تھے اور گنبد سے ایک آواز آئی کہ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، میں حسین ابن علی اس کی سفارش کرتا ہوں اور میں اللہ سے اس کے لیے شفاعت طلب کروں گا. بس یہ امام کا حکم تھا. وہ فرشتے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کو وہیں پہ قبر پہ پھر سے رکھ دیتے ہیں اور قبر کو بند کر کے چلے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی حقدار نہیں بھی ہے کسی جگہ کا لیکن اس کو وہ جگہ مل بھی گئی ہے تو ممکن ہے کہ وہاں جو لوگ، جو ہستیاں موجود ہیں وہ شفیع بن جائیں، شفاعت کر دیں. ظاہر سی بات ہے جب انسان بہت خوف و ہراس اور حسرت کے ساتھ جب فریاد کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہیں رحیم و کریم جو شفاعت کر دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان کو وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. جی اب تک ہم لوگ نے کئی جو ہے تو آخرت کی اور برزخ کی منزلیں دیکھیں کہ کس طرح سے مرحوم کو کس کس منزل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اب جو دنیا کے جو لوگ ہیں جو اسے اس منزل تک پہنچنے کے لیے مدد کرتے ہیں، جیسے ان کا غسل و کفن دیتے ہیں ان کو، اور ان کے کئی دیگر کام انجام دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں لے جا کر، تو ان جو دنیا کے جو لوگ باقی ہیں ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے اس میں؟ بڑی خوبصورت احادیث موجود ہیں، جن میں سے چند احادیث کا میں یہاں پہ ذکر کروں. سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ملتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے مناجات کی تو مناجات میں انہوں نے اللہ سے 2 سوال پوچھے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ پروردگار عالم، اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اسے کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، موسیٰ، میں عیادت کرنے والے کے لیے ایک موکل فرشتہ خلق کرتا ہوں جو روز محشر تک اس کی عیادت کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے دوسرا سوال پوچھا کہ پھر اللہ جو لوگ مرحوم کو غسل کفن پہناتے ہیں تو اس کو کیا اجر دیتا ہے؟ تو خدا نے جواب دیا کہ جو مرحوم کو، میت کو غسل و کفن دیتے ہیں، میں ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہوں کہ وہ بالکل ویسے بن جاتے ہیں کہ جیسے بالکل ابھی پیدا ہوئے. یعنی وہ پوری طرح سے پاک کر دیے جاتے ہیں گناہوں سے. چاہے یہ ان کا پروفیشن ہو غسالہ کا.
प्रोफेशन के एतबार से अगर वो अल्लाह के लिए काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ उजरत के लिए काम कर रही हैं कि मुझे इसकी उजरत मिलेगी, तब ये अजर सवाब नहीं है। ओके। वो मैयत से अटैचमेंट, मैयत पर रहम करने के लिए, मैयत पर उन पर एहसान करने के लिए, उनके साथ नेकी करने की नीयत से और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर ये काम किया जाता है तब ये अज्र मिलता है। लेकिन अगर कोई उसकी उजरत लेकर वो काम करता है एज अ जॉब, तो फिर ये सारे शायद थोड़ा सा अज्र मिलता होगा, ऐसा नहीं कि अल्लाह तो अज्र देने वाला है, लेकिन ये जो प्रॉपर अज्र बताया गया है ये जॉब वालों के लिए नहीं है, उसके करते हैं जी। हाँ। तो दूसरी जो हदीस है वो ऐसी है कि कहा गया अगर कोई मैयत को गुस्ल देता है, तो रसूलुल्लाह की हदीस है, तो उसको सबसे पहले अल्लाह आतिश जहन्नम से दूर कर देता है। दूसरा, उसके लिए पुले सिरात वसी कर देता है, यानी पुले सिरात जो बाल से ज़्यादा बारीक है वो बड़ा हो जाता है उसके लिए, वो आसानी से गुजर जाता है। और तीसरा, अल्लाह उसको एक नूर अता करता है जिस नूर के साथ वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और फिर एक बिहार की जो बहुत खूबसूरत रवायत है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रवायत मिलती है कि नबी ने फरमाया कि अगर कोई मैयत को उसके हक़ अमानत के साथ गुस्ल दे। हक़ अमानत यानी? यही सवाल नबी से भी पूछा गया था कि या नबी अल्लाह, हक़ अमानत यानी क्या, उसकी अमानतदारी यानी क्या? तो नबी ने फरमाया कि अमानतदारी यानी मैयत को गुस्ल देते वक्त जो कुछ भी तुमने उसके अंदर ऐब देखे हैं, उसके जिस्म के ऐब देखे हैं जो दुनिया वालों को नहीं मालूम थे। हमारे जिस्म में कितने ऐब होते हैं जो हमारे कपड़ों से ढके होते हैं, हमारे हिजाब से ढके होते हैं, और दुनिया को नहीं पता होता है कि हमारे अंदर ये ऐब है। लेकिन जो गुस्ल देने वाला होता है उसे तो ये सारा कुछ पता होता है ना। तो नबी उसको कह रहे हैं कि अगर हक़ अमानत के साथ उसने गुस्ल दिया है, जो कुछ भी उसने मैयत में देखा है, जो ऐब शुमार होता है उसने किसी को नहीं बताया है, तो अल्लाह उसके जिस्म में जितने भी रोए हैं उसके बराबर उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक सवाब, उसके बाद कहा उसके 100 दर्जात अल्लाह बुलंद करता है। फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह उसे एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब देता है। लेकिन अगर किसी ने हक़ अमानत अदा नहीं किया है और उसके राज को बाहर आकर गुस्ल देने के बाद अया कर दिया है, तो उसे कोई अज्र नहीं मिलेगा और रोज़े क़यामत अल्लाह उसके ऐब को आश्कार कर देगा। कितना सख्त मरहला है कि मैयत को गुस्ल देने वाला गुस्ल देने के बाद आकर बयान न करे कि हमने उसके जिस्म पे ये देखा, ऐसा देखा, यहाँ चोट का निशान था, यहाँ पे ऐसा मार्क था, ये हड्डी टूटी हुई थी, या वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मना किया गया है। इसीलिए कहा गया कि गुस्ल देने वाला भी बड़ा मुत्तकी हो, बड़ा परहेज़गार हो। और गुस्ल देते वक्त भी एक जुमला है जो बार बार अपने लबों पे जारी करना चाहिए गुस्ल देने वाले के लिए। इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैयत को गुस्ल दो और उसे करवट बदलते रहो ना, जब गुस्ल देने के वक्त है ना करवटें बदलनी पड़ती है मरहूम की, तो जब उसकी करवट आप बदलो तो बार बार ये जुमला कहो, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा बदनु अब्दिकल मुमिन कद खरजता रूहहु मिनहु व फरख्ता बैनहुमा फ़अफ़्वुका अफ़्वुक, यानी ए परवरदिगार आलम, ये तेरा मोमिन बंदा था, अब इसके रूह और जिस्म में जुदाई हो गई है, लिहाजा तू इसे माफ़ कर दे, तू इसे बख्श दे। ये जुमला बार बार कहते रहो उसको गुस्ल देते वक्त। अगर किसी ने ऐसा किया, मौला फरमाते हैं, तो उसके अल्लाह कबीरा गुनाहों के अलावा तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। जो गुस्ल दे रहा है उसको, जो गुस्ल दे रहा है उसको, अच्छा, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, गुस्ल देने वाले के गुनाह माफ़ होते हैं। यानी उसके हक़ में दुआ करते रहे कि अल्लाह इसे माफ़ कर दे, अल्लाह इसे बख्श दे। ये ऐसा था कि जो तेरा मोमिन बंदा था, अब इसके रूह और जिस्म में जुदाई हो गई है, ये बिल्कुल मजबूर सा हो गया है। देखें, एक ब्रैकेट में एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि हम जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि जो मरहूम के मर जाने के बाद उससे डरने लगते हैं, उसके करीब जाने से डरते हैं, उसको गुस्ल देने से डरते हैं। बड़ी खूबसूरत बात उलमा ये कहते हैं कि वो जब तक ज़िंदा था तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था, तुम्हें मार सकता था, तुम्हें हर्ट कर सकता था। उसकी ज़िंदगी में तब उनसे तुम नहीं डरे, जब डरना चाहिए था तब तुम नहीं डर रहे थे। लेकिन अब वो मजबूर, मोहताज, बेसहारा हो गया है, और अब ऐसे आलम में जब वो एक गुस्ल का भी मोहताज है, जब वो एक कफन के टुकड़े का भी मोहताज है, तुमको उससे डर लगता है। खबरदार, कभी मरहूम को डर की वजह से गुस्ल देने से पीछे ना हटना। इतना ज़्यादा अज्र है, इसलिए जो लोग इस अज्र को जानते हैं
وہ لوگ باقاعدہ غسل خانے میں جا کر وہ ایک جگ پانی ہی کیوں نہ صحیح مگر ڈالتے ہیں تاکہ ہم غسل دینے والوں میں شمار کیے جائیں. اور جو لوگ غسل دینے کی اہمیت کو جانتے تھے ان کو ہم نے کرونا کے دور میں بھی دیکھا کہ باقاعدہ انہوں نے کٹس پہن کر مرحومین کو غسل دیا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ غسل دینے کا اجر کتنا ہے. آپا اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ہر کوئی جو ہے تو غسل تو دے نہیں سکتا, نہ ہر کسی کو اجازت بھی نہیں ہوتی ہے اندر جانے کی. تو ہم جیسے عام لوگ ہیں جو کسی کا جنازہ اٹینڈ کر رہے ہیں, پھر ہم لوگ یہ ثواب کس طرح حاصل کریں, یا ہم لوگوں کے لیے کیا اجر ہے جو ہم شرکت کرتے ہیں جنازے میں؟ خوب, یہ بھی ایک بہت خوبصورت سوال ہے کہ ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے تو غسل نہیں دیتے ہیں. جی, تو جنہوں نے غسل دیا ان کو تو اس کا اجر مل گیا. جو تشیع جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں ان کا اجر کیا ہے؟ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ چونکہ تو مومن ہے تجھے جنت کی بشارت. اور دوسرا جملہ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ تجھے دفن کرنے کے لیے آئے تھے اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے, ان سب کو بخش دیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تیرے حق میں گواہی دی ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے بات کی تھی نا وہ شہادت نامے کی, کہ جو گواہی دیتے ہیں اس کے ایمان کی, تو اللہ اس سے کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تیرے ایمان کی گواہی دی ہے اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا. جو تیری قبر تک آئے ہیں تجھے پہنچانے کے لیے اللہ نے انہیں بھی معاف کیا. اور اللہ ان تمام لوگوں کی گواہی کو اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک حدیث, دوسری حدیث امام باقر کی مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان جنازے میں شریک ہو اور نماز جنازہ تک رہے پھر چلا جائے, دفن تک نہ رہے, تو اسے ایک قیرات حسنات دیے جاتے ہیں. اب وہ قیرات کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ابھی آگے مولا بتا رہے ہیں. اس کے بعد کہا کہ اگر وہ نماز جنازہ میں بھی شریک ہوا تھا اور دفن تک بھی وہ ساتھ میں رہا تھا, یعنی دفن تک بھی وہ چھوڑ کر نہیں گیا, دفن کرنے کے بعد وہ جاتا ہے, تو اسے 2 قیرات ثواب دیے جاتے ہیں, حسنات دیے جاتے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایک قیرات کوہ احد سے بھی بڑا ہے. یعنی اس قدر اجر و ثواب ہے کسی میت میں شرکت کرنے کا, نماز جنازہ تک وہاں پہ رہنے کا, یا اس کے دفن تک وہاں تک موجود رہنے کا, اتنا زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے. بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے ہندوستان کی سرزمین پر دیکھا کہ صرف مردوں کے درمیان جو ہے نماز جنازہ ہوتی ہے, خواتین پیچھے نہیں کھڑی ہوتی ہیں. جبکہ میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا, اسلامک ملکوں میں دیکھا, ایون ایران میں نے دیکھا ہے اور عراق میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے تو پیچھے خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں. بہرحال ہندوستان کا یہ چلن نہیں ہے یا دستور نہیں ہے. جاتی بھی نہیں ہے قبرستان یہاں تو زیادہ, جو جاتی ہیں وہ بھی نہیں پڑھتی ہیں. جو جاتی ہیں وہ بھی شاید یہاں رسم نہیں ہے وہ, کیونکہ کچھ چیزیں رسم بنا لی گئی. بہرحال اس پر بحث نہیں ہے, لیکن یہ اجر اور ثواب ہے, کوہ احد سے بھی زیادہ ان کو حسنات دیے جاتے ہیں. اب آپا اگر جیسے ہم کسی وجہ سے, مصروفیات کی وجہ سے ہم نے جنازہ مس کر دیا, نہیں جا سکے, اور اگر ہم بعد میں اس قبر پر جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, تو کیا اس کے لیے بھی کوئی ہم لوگوں کو ثواب ملتا ہے, کوئی اجر ہے کہ ہم اس قبر پر آئے, اس شخص کے لیے آئے, کچھ تلاوت کی؟ قبر پہ جانے والوں کا اجر بھی بے شمار ہے, جس میں سب سے پہلا اجر یہ ہے کہ جب چھٹے امام سے داؤد رقی نے سوال کیا تھا کہ مولا کیا مجھے ماں باپ کی قبر پہ جانا چاہیے, یا جو میرے عزیز مرحوم ہیں ان کی قبر پہ جانا چاہیے, تو مولا نے کہا ضرور جانا چاہیے. اس لیے کہ جب تم جاتے ہو تو مرحوم ایسے خوش ہو جاتے ہیں جیسے تم تحفہ ملنے پہ خوش ہوتے ہو. تمہیں کوئی فری میں گفٹ مل جائے تو تم کتنا خوش ہو جاتے ہو, اسی طرح مرحوم ہمارے قبر پہ جانے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں. اور صرف خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ پھر وہ قبر کی منزل سے ہمیں دعائیں دیتے ہیں. لہٰذا قبر پہ جاؤ. پھر اس کے بعد ایک چاہے وہ گناہ گار انسان ہو, کوئی بھی ہو, مطلب ماں باپ ہیں, شیعہ ہیں, لیکن گناہ گار کا سوال آپ کریں کہ اگر وہ گناہ گار تب بھی ان کی قبر پہ جانا چاہیے. دیکھیں کچھ گناہوں کا تعلق ہے نا صرف اللہ سے ہوتا ہے, اور اگر وہ اللہ کا گناہ گار ہے تو ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو, اس نے معافی مانگ لیا ہو. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو اور اللہ کی معصیت کر رہا ہے تو اس موقع پر اس سے بات کرنا بند کر دینا, یا اس سے نفرت کرنا, یا اس سے جدائی کرنا,
یہ نہ کرو، کیونکہ گناہ اس نے سامنے کیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس نے معافی اکیلے میں مانگ لی ہو، تنہائی میں مانگ لی ہو، اور وہ توبہ کر چکا ہو اور اللہ اسے معاف کر چکا ہو، تو آپ اسے نفرت نہ کریں، چاہے وہ دین پر نہیں ہو تب بھی، ایمان پر نہیں ہو. ہاں اگر وہ ایمان پہ نہیں ہے تب بھی، اگر وہ والدین ہیں، اگر وہ ماں باپ ہیں، تو ان کے قبر پہ بھی آپ کو جانا ہے، کیونکہ روایات کے جملے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو ولو کافر، اگر وہ دین پر نہیں ہے تب بھی ان کے ساتھ آپ کو نیکی کرنی ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی انجام دینی ہے. پہلا، اگر کوئی امانت اس کی آپ کے پاس ہے اسے لوٹانا ہے، وہ چاہے آپ کا مومن بھائی ہے یا غیر مومن بھائی ہے، آپ کو لوٹانا. دوسرا، اگر آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ نبھانا ہے. اور تیسرا، اگر وہ آپ کے والدین ہیں تو آپ کو حتی الامکان جتنی ہو سکے اتنی آپ کو ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، چاہے وہ ایمان پر ہو چاہے وہ نہ ہو. یہی تو دین اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی تو اسلام کا حسن ہے. اے کاش لوگ اسلام کی خوبصورتی کو سمجھتے. صحیح. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہم پھر پلٹ کرائیں قبر پہ جانے والوں کا جو اجر ہے، وہ یہ کہ امیر المؤمنین یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چاہنے والوں سے یہ سفارش کرتا ہوں کہ وہ قبروں پر جائیں، اور قبروں پہ جانے کے بعد جب وہ قبر پہ کھڑے ہوں یا بیٹھیں تو وہاں بیٹھ کر اپنی حاجتوں کو طلب کریں. یعنی ہم موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں تو جو مرحوم ہے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اپنے لیے بھی دعا کرو، اس لیے کہ جب تم اپنے لیے دعا کرتے ہو تو وہ مرحوم بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہے. اچھا. اور اللہ پھر اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، تو یہ ایک ان کو فائدہ ملتا ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ جب آپ قبروں پہ جائیے تو رو بقبلہ ہو کر بیٹھیے اور اپنے ہاتھ کو قبر پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کیجئے. جب آپ یہ کرتی ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ صاحب قبر کے ساتھ پڑھنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، یعنی دونوں معاف ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی قبرستان جاتا ہے اور ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر جب تمام اہل قبور کو وہ بخشتا ہے کہ تمام اہل قبور کو یہ پہنچے اس کا اجر، تو اللہ اس کے ہر آیت الکرسی کے ہر لفظ کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ فرشتے اس آیت الکرسی پڑھنے والے کے حق میں قیامت تک تسبیح کرتے ہیں. یعنی اتنا بڑا اجر ہے. اور پھر یہ ایک حدیث ہے والدین کے لیے خصوصی طور پر کہ اگر تمہارے والدین نہیں ہیں، قبرستان میں ہیں، تو ہر جمعہ ان سے ملنے کے لیے جاؤ اور ان کی قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھو. اگر تم نے ایسا کیا تو سورہ یاسین کے ہر لفظ کے بدلے خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ایک بار اگر تم ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو اللہ تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. یعنی اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے، غریب ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ چلا جائے، اسے قبول حج کا ثواب ہے. جو ہم حج کرتے ہیں اس میں تو پھر بھی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی قبر پہ جانا جو اجر مل رہا ہے وہ قبول حج کا ثواب ہے، یعنی اللہ نے قبول کر لیا اور ایک حج کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے. جی. تو یہ ہر بار اگر جیسے کوئی بار بار جاتا ہے تو ہر بار ایک حج کا ثواب ملے گا. آپا ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قبرستان سے، قبروں سے ان کو بہت وحشت ہوتی ہے، قبرستان جا کر آئیں گے تو بہت وحشت بھر جاتی ہے ان کے دل میں، یا اگر کسی جنازے سے لوٹ رہے ہیں تو وہ اپنے گھر نہیں جائیں گے، وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں کہ جیسے مانو ملک الموت پیچھا کر رہے ہوں. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی کیا اعمال ملتے ہیں جو ان کے دل سے یہ وحشت نکلے اور وہ تھوڑا کام ڈاؤن ہو سکے اس چیز کو لے کے؟ ایک چھوٹا سا عمل رسول اللہ سے ریکمنڈ کیا گیا ہے، تو جس میں نبی کریم نے یہ بہت چھوٹی سی بات کہی ہے کہ اگر کوئی انسان ہر دن 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کہتا ہے تو اللہ اس کی پہلی جو مشکل ہے تنگ دستی کی، غربت کو ختم کر دیتا ہے. دوسرا، خدا اس کے اندر جو قبر کا خوف، قبر کی وحشت کا خوف وہ ختم کر دیتا ہے، وہ مٹا دیتا ہے، یعنی اس کو پھر قبر سے محبت ہو جاتی ہے. اور تیسرا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ کہ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، 100 مرتبہ کہنا ہے، یعنی ایک تسبیح
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کتنا ٹائم لگے گا؟ ہارڈلی 10 سے 15 منٹ. اگر 10 منٹ یہ عمل کرنے سے ہمیں اور آپ کو اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے تو حتی الامکان ہمیں یہ عمل انجام دینا چاہیے. بہت مختصر سا ہے لیکن بہت زیادہ فائدے اس میں موجود ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان اعمال پر نظر کرتے ہوئے ان پر عمل کر سکیں. آپا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور امید ہے کہ ناظرین جو ان چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں یا آج تک نہیں جانتے تھے، اب ان کو یہ پتہ چلا ہوگا. جیسے مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ تھا، میرے علم میں اضافہ ہوا. ناظرین بس ہم یہی پیغام آپ کو دینا چاہیں گے کہ ظاہر ہے موت ایک خوفناک چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہم لوگوں کو ایک حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہے. اور جس طرح آپا نے بتایا کہ جو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جو ہم انہی لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے جن سے آج ہم برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ٹائم کہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں جن سے اگر خدا نخواستہ رشتے بگاڑ لیے ہیں تو ہم ان رشتوں کو منا لیں اور ان سے ہم دوستی کر لیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ جب ہمارا وقت آئے گا ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے کا تو یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام آئیں گے، ہمارے لیے کام آئیں گے. اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت، ہم پھر اور کچھ اس سیریز میں انٹرسٹنگ باتیں لے کر لوٹیں گے. شکریہ، خدا حافظ.